بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا، آگے دیکھیے وَمَنِ اغْتَرَّ بِكَلَامِ عَدُوِّهِ وَانْخَدَعَ لَهُ وَضَيَّعَ الْحَزْمَ فَهُوَ أَعْدَى لِنَفْسِهِ مِنْ عَدُوِّهِ۔ وَمَن اور وہ شخص جو اغترار اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ کھا جانا، ٹھیک ہے، دھوکہ دینا نہیں، دھوکہ کھا جانا۔ وَمَنِ اغْتَرَّ اور وہ شخص جو دھوکہ کھا جاتا ہے بِكَلَامِ عَدُوِّهِ اپنے دشمن کی بات سے، وَانْخَدَعَ لَهُ اور وہ اس سے دھوکہ کھا لیتا ہے۔ انخدع ينخدع انخداع اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ کھا لینا۔ وَضَيَّعَ الْحَزْمَ اور حزم کو، احتیاط کو ضائع کر دیتا ہے، فَهُوَ أَعْدَى لِنَفْسِهِ تو وہ اپنے آپ کا دشمن ہے، من عَدُوِّهِ اپنے دشمن کی جانب سے، یا اپنے دشمن کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ فَهُوَ أَعْدَى تو وہ زیادہ بڑا دشمن ہے، نفسہ لنفسہ اپنے آپ کا، من عدوہ اپنے دشمن کے مقابلے میں، یعنی خود ہی کا وہ زیادہ بڑا دشمن ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ النَّظْرُ فِي الْقَدْرِ الَّذِي لَا يَدْرِي مَا يَأْتِيهِ مِنْهُ وَلَا مَا يَصْرِفُ عَنْهُ۔ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ اور کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، النظر کیا مناسب نہیں ہے، النظر فی القدر الذی اس تقدیر میں غور و فکر کرنا۔ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ اور کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، النظر فی القدر الذی اس تقدیر میں غور و فکر کرنا، لا یدری جسے وہ نہیں جانتا ہے، ما یأتیہ منہ کہ کون سی چیز اس کے پاس وہ لے کر کے آئے گی، ٹھیک ہے۔ لا یدری کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے، ما اس چیز کو، یأتیہ جو اس کے پاس آئے گی، منہ اس کی جانب سے، یعنی دشمن کی جانب سے۔ وَلَا مَا يَصْرِفُ عَنْهُ اور نہ ہی وہ اس چیز کو جانتا ہے، يَصْرِفُ عَنْهُ جو اس سے پھر جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی کون سی چیز درپیش ہوگی، کون سی چیز درپیش آئے گی اس کو نہیں جانتا ہے۔ وَلَا اور نہ ہی ما وہ اس چیز کو جانتا ہے، يَصْرِفُ عَنْهُ جو اس سے پھر جائے گی، جو اس کو درپیش نہیں آئے گی۔ وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِالْحَزْمِ وَالْأَخْذُ بِالْقُوَّةِ وَمُحَاسَبَةُ نَفْسِهِ فِي ذَلِكَ لیکن علیہ اس پر ضروری ہے، اس پر واجب ہے، اس شخص پر واجب ہے، العمل بالحزم کیا کرنا، العمل بالحزم احتیاط پر عمل کرنا، لیکن اس پر ضروری ہے احتیاط پر عمل کرنا، والأخذ بالقوت اور طاقت و قوت سے اس کو اپنانا، ومحاسبۃ نفسہ فی ذلک اور اس سلسلے میں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا۔ اس کا ترجمہ ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس پر، لیکن اس پر نہ کر کے اس کو کر دیجئے، لیکن اس کو احتیاط پر عمل کرنا، والاخذ بالقوت اور طاقت و قوت کو اپنانا، ومحاسبۃ نفسہ فی ذلک اور اس سلسلے میں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ والعاقل لا یثق باحد ما استطاع اور عقل مند شخص لا یثق بھروسہ نہیں کرتا ہے، وثق یثق ثقۃ بھروسہ کرنا، اور عقل مند شخص بھروسہ نہیں کرتا ہے باحد کسی پر بھی، ما استطاع جہاں تک وہ استطاعت رکھتا ہے، جہاں تک اس سے ہو سکے۔ ولا یقیم علی خوف وهو یجد عنہ مذهبا ولا یقیم اور وہ قائم نہیں رہتا ہے، باقی نہیں رہتا ہے، علی خوف کسی خوف پر، اس حال میں کہ یہ واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ ہوا یجد وہ پاتا ہو، پا رہا ہو، عنہ اس سے، مذہباً کوئی راستہ، ٹھیک ہے، کوئی جانے کا راستہ، اس حال میں کہ وہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ پا رہا ہو۔ آگے کہہ رہا ہے وَأَنَا كَثِيرُ الْمَذَاهِبِ اور میں بہت سارے راستوں والا ہوں، میرے سامنے بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَنَا كَثِيرُ الْمَذَاهِبِ اور میں بہت سے راستوں والا ہوں، وَأَرْجُو اور میں امید کرتا ہوں، اللہ اذهب وجہن کہ میں کسی جانب، کسی طرف، کسی راستے میں نہیں جاؤں گا، الا مگر، مگر اصبت فیہ میں اس راستے میں پا لوں گا، ما اس چیز کو، یغنینی جو مجھے کیا کر جائے گی، کفایت کر جائے گی، بے نیاز کر جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی ضرورت کی چیزیں پا لوں گا۔ وَأَرْجُو اور میں امید کرتا ہوں، یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ اذهب وجہن
کہ میں کسی راستے کو نہیں جاؤں گا الا مگر میں اس راستے میں پا لوں گا ما اس چیز کو یغنینی جو مجھے بے نیاز کر دے گی، یعنی جس بھی راستے میں جاؤں گا ضرورت کی چیزیں مجھے مل جائیں گی۔ فَإِنَّ خِلَالًا خَمْسًا، کیونکہ پانچ خصلتیں من تزودہن، جس کے اندر وہ خصلتیں ہوں۔ تزودن اس کا مطلب ہوتا ہے توشہ لینا، اپنانا، تو یہاں پہ معنی کیا کر دیں گے فَإِنَّ خِلَالًا خَمْسًا، کیونکہ پانچ خصلتیں من تزودہن، جو شخص بھی ان خصلتوں کو اپناتا ہے، ٹھیک ہے، جو شخص بھی ان خصلتوں کو توشہ بناتا ہے مطلب اپناتا ہے، تو کیونکہ پانچ خصلتیں من تزودہن، جو شخص بھی ان خصلتوں کو اپناتا ہے، کفینہ فی کل وجہ، تو ہر موقع پر، ہر حالت میں وہ پانچ چیزیں اس کو کفایت کر جاتی ہیں۔ کفینہ، وہ پانچ چیزیں اس کو کفایت کر جاتی ہیں، فی کل وجہ، ہر موقع پر، ہر صورت میں۔ وَآنَنْسَهُ فی کل غربت، غربت مطلب تنہائی، وَآنَنْسَهُ، اور یہ پانچوں چیزیں اس کو انسیت کا فائدہ دیتی ہیں، ٹھیک ہے، انسیت کا فائدہ دیتی ہیں، فی کل غربت، ہر تنہائی میں، وَآنَنْسَهُ، اور یہ پانچوں چیزیں اس کو انسیت کا کام دیتی ہیں، انسیت کا فائدہ دیتی ہے، فی کل غربت، ہر تنہائی میں، وَقَرَّبْنَ لَهُ الْبَعِيدَ، اور یہ پانچوں چیزیں اس کے لیے بعید کو قریب کر دیتی ہے، وَأَكْسَبْنَهُ الْمَعَاشَ وَالْإِخْوَانَ، اور یہ پانچوں چیزیں اس بندے کو، اس شخص کو معاش اور دوستی فراہم کرتی ہے۔ اکسبہ مطلب کما کر کے دینا، تو یہاں کر دیں گے فراہم کرنا، ٹھیک ہے، وَأَكْسَبْنَهُ، اور یہ پانچوں چیزیں اس کو فراہم کرتی ہیں، المعاش، معاش، کھانے پینے کی چیزیں، والإخوانہ، اور دوست۔ اولاہن، ان میں سے پہلی چیز ہے کف الاذی، تکلیف کو روکنا، والثانیۃ، اور دوسری چیز ہے حسن الادب، عمدہ اخلاق، بہتر اخلاق، والثالثۃ، اور تیسری چیز ہے مجانبۃ الریب، شک سے بچنا، ٹھیک ہے، شک سے بچنا، پرہیز کرنا، والرابعۃ، اور چوتھی چیز ہے کرم الخلق، مطلب درست اخلاق، والخامسۃ، اور پانچویں چیز ہے النبل فی العمل، کام میں ذہانت۔ نبل کا یہاں 1 نمبر معنی دے کر کے رکھا ہے نیچے، الذکاء والنجابۃ، مطلب ذہانت کریں گے اس کا ترجمہ۔ پانچویں چیز ہے النبل فی العمل، کام میں ذہانت۔ وَإِذَا خَافَ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا، اور جب انسان اپنے آپ پر کسی چیز کا خوف کھاتا ہے، وَإِذَا خَافَ، اور جب خوف کھاتا ہے، الانسان، انسان، علی نفسہ، اپنے آپ پر، شیئن، کسی چیز کا، طابت نفسہ عن المال والاہل والولد والوطن، طابت نفسہ، تو اس کا دل طابت، خوش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، عن المال، مال سے۔ جب انسان اپنے آپ پر کسی چیز سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، طابت نفسہ، اس کا نفس، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، عن المال، مال سے، والاہل، اہل و عیال سے، والولد، آل و اولاد سے، والوطن، اور وطن سے، فإنہ یرجو الخلف من ذلک کلہ، کیونکہ وہ امید کرتا ہے الخلف، نیابت کی، ٹھیک ہے، نیابت کی، فإنہ یرجو الخلف، کیونکہ وہ نیابت کی امید کرتا ہے، من ذلک کلہ، ان تمام چیزوں سے یا ان تمام سے، ولا یرجو عن النفس خلفا، اور وہ امید نہیں کرتا ہے عن النفس، نفس سے، تو یہاں النفس سے مراد کیا ہے، یعنی خود کی نفس، ٹھیک ہے، خود کا نفس، خود کی ذات، ٹھیک ہے، ولا یرجو عن النفس خلفا، اور وہ خود اپنی نیابت کی امید نہیں کرتا ہے، اور وہ خود اپنی نیابت کی امید نہیں کرتا ہے، وشر المال ما لا انفاق منہ، اور سب سے شر المال مطلب سب سے بدترین مال، سب سے برا مال، شر المال، سب سے بدترین مال، ما وہ ہے، لا انفاق منہ،
جس میں سے خرچ نہ کیا جائے۔ وشر الازواج التی لا تؤتی بعلہا، اور سب سے بدترین بیوی، شر الازواج ان بیویوں میں سے سب سے بدترین بیوی، التی لا تؤتی بعلہا وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما برداری نہ کرتی ہو، ٹھیک ہے۔ لا تؤتی اے لا توافق، لا توافق زوجہا، نیچے اس کا معنی 2 نمبر ڈال کے یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ تو سب سے بدترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ وشر الولد العاصی العاق لوالدیہ، اور سب سے بدترین اور گنہگار لڑکا، شر الولد العاصی سب سے بدترین اور گنہگار لڑکا، العاق لوالدیہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ وشر الاخوان، اور سب سے بدترین دوست، الخاذل جو چھوڑنے والا ہو۔ خاذل، خاذل مطلب چھوڑنے والا، اس میں فاعل کیسے گا؟ خذل یخذل خذلا وخذلانا، اس کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، بچھڑنا، ٹھیک ہے۔ تو شر الاخوان سب سے بدترین دوست، الخاذل جو چھوڑنے والا ہو، لاخیہ اپنے بھائی کو، عند النکبات والشدائد کس وقت میں؟ مصائب اور پریشانیوں کے وقت میں، ٹھیک ہے۔ نکبت ان کی جمع ہے نکبات، مصیبت، تو مصائب اور پریشانی کے وقت جو اپنے بھائی کو چھوڑنے والا وہ سب سے بدترین دوست ہے۔ وشر الملوک الذی یخافہ البری، اور بادشاہوں میں سب سے بدترین بادشاہ، الذی وہ ہے، یخافہ البری جس سے رعایا ڈرے، جس سے رعایا خوف کھائے، جس سے مخلوق خوف کھائے۔ ولا یواظب علی حفظ اہل مملکتہ، اور واظب علی، یواظب مواظبۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے پابندی برتنا۔ ولا یواظب، اور وہ پابندی نہ برتتا ہو، علی حفظ اہل مملکتہ اپنے مملکت کے لوگوں کی حفاظت پر۔ وشر البلاد بلاد لا خصب فیہا ولا امن، وشر البلاد اور سب سے بدترین شہر، سب سے بدترین ملک، ٹھیک ہے، ملکوں میں سب سے بدترین ملک، بلاد وہ شہر ہے، لا خصب فیہ جس کے اندر کوئی سرسبزی و شادابی نہیں، ولا امن اور اس کے اندر امن و امان نہیں۔ وَإِنَّهُ لَا أَمْنَ لِي عِنْدَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ، آگے کہہ رہا فنزا کہ بے شک میرے لیے تمہارے پاس کوئی امن نہیں ہے، میرے لیے تمہارے پاس کوئی امن نہیں ہے، ایھا الملک اے بادشاہ، ولا طمأنینۃ لی فی جوارک، اور تمہارے پڑوس میں رہنے میں میرے لیے کوئی اطمینان نہیں ہے، طمأنیہ اطمینان، ولا طمأنینۃ اور کوئی اطمینان نہیں ہے، لی میرے لیے، فی جوارک تمہارے پڑوس میں رہنے میں، تمہارے ساتھ رہنے میں، ثم پھر ودع الملک وطار، ودع باب تفعیل سے اس کا مطلب ہوتا ہے الوداع کہنا، پھر اس نے بادشاہ کو الوداع کہا، وطارا اور اڑ گیا۔ فہذا مثل ذوی الاوتار الذین لا ينبغی لبعضهم ان یثقا ببعض، فہذا تو یہ، مثل ذوی الاوتار الذین ان انتقام لینے والوں کی مثال ہے، ٹھیک ہے، ذوی الاوتار انتقام لینے والے، اس کا ترجمہ کریں گے اس کا، فہذا تو یہ ان انتقام لینے والے کی مثال ہے، لا ينبغی لبعضهم کہ ان میں سے بعض کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے، ان یثقا کہ وہ بھروسہ کرے، ببعض بعض پر، یعنی ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا جن کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے، یہ ان کی مثال ہے۔ انقضا باب ابن الملک والطائر، یہ باب یہاں پہ پورا ہو گیا، دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے، السلام علیکم۔